تجھ پر ہو سلام، رضا کا وقت ہے اور عالم تنہائی ہے، سر تیرا گود میں لینے کو بطول آئی ہے، گھر میں اپنے تھے نظر بند جو مولائے انا کنیز غلام، ایک نگاہوں سے نہا 5 برس کا بلوان، اس کو لپٹائے ہوئے سینے کہتے تھے امام، وہ گھر بار تمہیں عقدہ کشا کو سونپا، رخصت ہے میرے لال خدا کو سونپا، آج ہے 8ویں تاریخ ربیع الاول، کرتے اشک غم شبیر ہے آنکھوں کے کمل، میرے مرنے سے پڑے ماتم سے میرا خلل، غیبت بھی تو جاری رہے یہ طرز عمل، جان زہرا کے لیے عشق بہانا، ہر جگہ مجلس شبیر میں جانا بیٹا، جان زہرا کے لیے عشق بہانا بیٹا، ہر جگہ مجلس شبیر میں جانا بیٹا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا بالقاسم الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من اللعن الى یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون۔
عزیزان گرامی، یہ قرآن مجید کی مشہور آیت کریمہ ہے جس کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس میں پروردگار عالم یہ اعلان کر رہا ہے کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں، ان لوگوں کا یہ ارادہ ہے کہ اپنی پھونکوں کے ذریعے سے نور خدا کو بجھا دیں، خاموش کر دیں۔ واللہ متم نورہ، لیکن اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو مکمل کرتے رہے گا، اسے اس جگہ تک پہنچا کے رہے گا جو آخری مقام ہے اور جو اللہ کا مقصد ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے یہ بات مشرکین کو بری ہی کیوں نہ لگے۔ عزیزان گرامی، چونکہ یہ ایام عزا کی تقریباً آخری مجلس اور کل ایام عزا کا آخری دن یعنی 8 ربیع الاول، اور اس درمیان میں یعنی یہ سلسلہ جو شروع ہوا ایام عزا کا، مجلسوں کا، جلوسوں کا، ماتم کا، تو آپ نے بہت سی چیزیں ملاحظہ کی اور آپ نے دیکھی اور ہر سال دیکھتے ہیں کہ یہ مجلسیں ہم تک کس طرح سے پہنچی ہیں، اور ان مجلسوں کو قائم کرنے میں جو بزرگوں کا اہم کردار رہا ہے، اور اس کے بعد رفتہ رفتہ ایک کے بعد ایک دوسری نسل تک یہ عزاداری منتقل ہوئی ہے۔ لہذا سب سے اہم چیز جو یہاں پر انہی چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد جس آیت کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس آیت سے متعلق اور ان چیزوں کو ایک مجلس میں نے پیش بھی کیا تھا، ہو سکتا ہے جو لوگ وہاں پر تشریف فرما تھے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عزاداری کے جسم اور عزاداری کی روح کی حفاظت کرنا یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے تمام لوگوں کی۔ خود عزاداری کے جسم کی حفاظت یعنی جو اس کی ظاہری شکل ہے اس کی حفاظت کرنا، اور جو عزاداری کی روح ہے اس کی حفاظت کرنا۔ یہ جسم اور روح کہاں سے آ گئی؟ جسم یعنی جس شکل میں یہ ہم تک عزاداری پہنچی ہے اور قائم کی گئی ہے اسی شکل میں اس کو باقی رکھنا، یہ بہت ہی اہم ذمہ داری ہے کہ جو ہمارے اور آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے، اس لیے کہ خاص طور سے اس سال عزاداری کے پیغامات اور جو ویڈیوز آپ تک پہنچی ہیں اس کے ذریعے سے سب کے سب اس بات کی طرف بہت ہی قاعدے سے متوجہ ہو گئے ہوں گے کہ جوانوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ ایک چیز ہوئی ہے تو ہمارے یہاں بھی ہونی چاہیے، یا یہ کہ یہ ساری چیزیں بہت پرانی ہو گئی ہیں، کوئی نئی چیز شروع کی جائے۔ تو ہوتا کیا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ کیا ہوتا ہے، بہت سی جگہوں پر اس طرح کے نئے پروگرام اور نئی چیزیں داخل کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے بعد جو ہنگامہ مچا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اور مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جس چیز کو ہم رائج کرنا چاہ رہے ہیں، قائم کرنا چاہ رہے ہیں، ہماری بستی یا ہم جس جگہ پر زندگی گزار رہے ہیں اس کے اعتبار سے وہ صحیح ہو، ہمارے رسم اور رواج کے اعتبار سے وہ چیز بالکل صحیح ہو، ہماری نظر میں وہ بالکل صحیح ہو، لیکن جب یہ چیز دوسری جگہ پہ پہنچتی ہے، چونکہ وہاں پر یہ چیز رائج نہیں ہے لہذا دوسرے لوگ اسے صحیح نہیں سمجھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سی چیزیں جو ہم تک پہنچیں کہ جو اس سال نئی رائج ہوئی، ہو سکتا ہے وہاں کے رسم و رواج کے اعتبار سے وہ ساری چیزیں بالکل صحیح ہوں، لیکن چونکہ ہمارے یہاں وہ چیزیں رائج نہیں ہیں لہذا جب ہمارے سامنے آئی تو ہمیں لگا کہ یہ بالکل غلط ہے۔ یعنی ایک چیز یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ہمارے یہاں کوئی چیز صحیح ہو اور ایک چیز دوسری جگہ پر صحیح ہو، تو اگر ہم اپنے یہاں کے رسم و رواج کے اعتبار سے بھی کوئی نئی چیز شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے دوسرے لوگ جب اس نئی چیز کو دیکھیں تو انہیں ایسا محسوس ہو یہ بالکل نئی چیز شروع کی گئی ہے اور بالکل غلط ہے، لہذا
سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو عزاداری جس شکل میں ہم تک پہنچی ہے اور بہترین شکل میں ہم تک پہنچی ہے، اس بات کو آپ یقین رکھیں۔ اور خاص طور سے آپ لوگوں نے بھی دوسرے شہروں میں جا کے دیکھا ہوگا، جو حضرات ذاکری کے لیے یا مجلس میں شرکت کرنے کے لیے یا عزاداری میں شرکت کرنے کے لیے دوسرے شہروں میں جاتے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے وہاں پہ عزاداری ہوتی ہے۔ بہت جگہیں ایسی ہیں، بہت سے شہر ایسے ہیں، بہت سے ملک ایسے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہمارے یہاں سے بہت اچھی عزاداری ہوتی ہو، لیکن جب غور کریں اور توجہ سے دیکھیں تو بہت سی ایسی خامیاں اس میں نظر آئیں گی کہ جن کو اس میں نہیں ہونا چاہیے، ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن آپ نے ہو سکتا ہے نہ بھی دیکھا ہو، لیکن ہم نے تو بہت سی جگہوں کو دیکھا ہے، اور آج کل ظاہر ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہر انسان بہت ہی آسانی سے دیکھ سکتا ہے اس چیز کو کہ دوسرے شہروں میں اور دوسری بستیوں میں کس طرح سے عزاداری ہوتی ہے اور غم امام حسین علیہ السلام کا کس طرح سے منایا جاتا ہے۔ لیکن آپ اس بات کا یقین رکھیں کہ جائز کی جو اصل عزاداری ہے، یعنی جس طرح سے بزرگوں نے اس کو قائم کیا ہے، وہ ایک بہترین نظام اور بہترین طریقے پر قائم ہوئی ہے اور آپ تک پہنچی ہے۔ نہ اس میں کسی چیز کی کمی کرنے کی ضرورت ہے، نہ کچھ اس میں بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ایک جو معیار اور ایک اصول جو یہاں کی عزاداری میں پایا جاتا ہے، جو ہم نے دیکھا ہے اور توجہ کے ساتھ دیکھا ہے کہ عزاداری میں سادگی ہونی چاہیے، اور یہ سادگی اس عزاداری میں، یہاں کی عزاداری میں پائی جاتی ہے۔ یعنی اب اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نئی جدیت، اس میں کوئی نئی چیز داخل کریں، یعنی مکمل نظام ہے، بس اسی کو صحیح طریقے سے ہم حفاظت کریں اور بعد والی نسلوں تک پہنچا دیں، یہ سب سے بڑی ہماری ذمہ داری ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ تو یہ جس میں پہنچی تھی اس کے ذریعے سے ان کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ اب جو آنے والا ہے وہ ظلم اور جور کے تختے کو پلٹ دے گا اور عدل و انصاف کی حکومت قائم کر دے گا۔ لہذا اس نے یہ چاہا اور پوری کوشش کی اور محاصرے میں امام کو رکھا کہ یہ آنے والا نہ آنے پائے، لیکن جو پروردگار اور جو خدا فرعون کے محل میں موسیٰ کی حفاظت کر سکتا ہے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد، بھی دنیا میں لا بھی سکتا ہے اور اس کی حفاظت بھی کر سکتا ہے۔ ایسا ماحول محاصرہ ہے، نہ کوئی اندر آ پائے، نہ کوئی اندر سے باہر جا پائے، نہ کوئی ان سے ملاقات کر پائے۔ لیکن جب مسئلہ پھنسا تو اب کیا کیا جائے؟ لوگوں نے کہا کہ اب اگر کوئی نجات دے سکتا ہے تو اس زمانے کا علی ہے کہ جو آپ کو اس مشکل سے نکال سکتا ہے۔ قحط پڑ گئی، بارش نہیں ہو رہی ہے، حکم دیا گیا کہ جتنے لوگ ہیں سب کے سب اپنے بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ میدان میں آ جائیں، ہم ایک جگہ پہ اکٹھا ہو کے دعا کریں گے۔ دعا ہوئی، واپس چلے آئے۔ دوسرے دن دعا ہوئی، واپس چلے آئے، پانی نہیں آیا، بارش نہیں ہوئی۔ تیسرے دن یہ سلسلہ جاری رہا، لیکن ادھر سے ایک شخص نکلا کہ جو عیسائی مذہب کا ماننے والا تھا، اس نے اپنے مسلح کو بچھایا اور جیسے ہی اس نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا ویسے ہی بادل آنے لگے۔ اب لوگ مشکوک ہو گئے۔ ایسی صورتحال اگر پیش آ جائے تو ہمارا یقین بھی شک میں بہت جلدی بدل جاتا ہے۔ اس طرح کی اگر کرامت کوئی ظاہر کر دے تو ہم اپنے دین کو بدلنے کے لیے تیار۔ اس زمانے کے لوگ بھی، ان کے اوپر بھی اس کا اثر ہوا، اس لیے کہ جہاں بارش نہیں ہو رہی تھی، جہاں بادل نہیں آ رہے تھے، وہاں ایک آدمی نے ہاتھ اٹھایا اور فوراً بادل آ گئے۔ اب حاکم پریشان، اس لیے کہ لوگ سب کے سب اس کو چھوڑ کے ادھر جانے لگے۔ تو اگر سب کے سب ادھر چلے جائیں گے تو پھر ہماری کون سنے گا؟ اور جب سننے والے نہ رہیں گے تو میں حکومت کس پر کروں گا؟ اور حکومت نہیں کر سکا، ظاہر ہے کہ پھر نہ تخت بچے گا، نہ تاج بچے گا، نہ حکومت بچے گی۔ اس لیے کہ جب تک رعایا نہ ہو اس وقت تک حاکم کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے۔ تو بیان کیا مسئلے کو، ایک شخص اٹھا، اس نے کہا یہ صرف امام آپ کو نجات دے سکتے ہیں اور کوئی نہیں دے سکتے۔ کہا ٹھیک ہے، جب مسئلہ یہاں تک پہنچ گیا ہے تو بلاؤ امام کو۔ امام کو بلایا گیا، امام حاضر ہوئے اور امام نے آ کے بتایا کہ تم اگر فرق ڈھونڈنا چاہتے ہو تو تم ہو سکتا ہے ظاہری شکل اور صورت میں فرق پیدا کر لو، لیکن کردار اور علم میں کہیں سے فرق نہیں پیدا کر سکتے۔
جو پہلے کا کردار تھا وہی 11ویں کا کردار ہے، وہی 12ویں کا، اور امام علی نے جو کیا تھا وہی میں بھی کر رہا ہوں۔ آئے دربار میں، کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، اسے بلایا جائے میدان میں، جو اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے اور بادل آنے لگتے ہیں اور بارش ہونے لگتی ہے۔ جیسے ہی آیا ایک شخص کو بھیجا، کہا جو چیز اس کے ہاتھ میں ہے اس کو جا کے لے لو۔ ایک صحابی اس شخص کے پاس گیا، دیکھا کہ ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان میں ایک ہڈی دبی ہوئی ہے، اس ہڈی کو لیا اور امام کے حوالے کر دیا، حکم دیا اب ذرا آپ دعا کر کے دکھائیے کہ بادل آتے ہیں یا طوفان آتا ہے تب ہم دیکھیں کہ کتنی دعا میں آپ کی قوت پائی جاتی ہے۔ اب جو ہاتھوں کو اٹھایا تو جو آئے ہوئے بادل تھے وہ بھی واپس جانے لگے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اس کے بعد امام علیہ السلام نے اس مشکل کو دنیا کے سامنے پیش کیا اور بتایا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہڈی ہے جو نبی خدا کی ہڈی ہے، اور جیسے ہی اس کو آسمان کے سامنے کیا جاتا ہے بادل آ جاتے ہیں اور بارش ہونے لگتی ہے۔ لیکن اب دیکھو اس ہڈی کو دفن کر دیا گیا اور امام مصلی عبادت پہ آئے، 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور پروردگار سے دعا کی کہ اے بارش کو برسانے والے، اے بارش کو برسانے والے، یہاں کے لوگ قحط کی وجہ سے پریشان ہیں، لہذا ابر رحمت کو بھیج دے۔ بس امام نے ارادہ کیا ہی تھا کہ بادل آنے شروع ہو گئے۔ امام علیہ السلام نے چند باتوں کو اور چند مسئلوں کو حل کیا۔ سب سے پہلا مسئلہ جو حل کیا امام علیہ السلام نے اس بات کو حل کیا کہ ہم اگر دعا کرتے ہیں تو ہمیں کسی نبی کی ہڈی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ ہماری ہاتھوں میں اتنا اثر پایا جاتا ہے کہ آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں بارش خود بخود ہو جائے گی۔ صلوات پڑھیں۔ اور اس کے بعد امام نے واضح کیا، جب بارش ہوئی تو سب کے سب ٹوٹ کے امام کی طرف آنے لگے۔ امام نے واضح کیا کہ دیکھو حکومت کسی اور کے ہاتھ میں ہے لیکن لوگ ہماری طرف آ رہے ہیں، اور امام نے واضح کر دیا اپنے اس عمل کے ذریعے سے کہ جسموں کے اوپر حکومت کرنا اور ہے، دلوں کے اوپر حکومت کرنا اور ہے۔ جسموں کے اوپر حکومت طاقت کے ذریعے سے ہوتی ہے اور دلوں کے اوپر حکومت کردار اور علم کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ رہے ہیں۔ نظر بند کر دیے گئے، نہ کوئی ملنے پائے نہ کوئی اندر سے باہر جانے پائے، لیکن اس کے باوجود امام ہدایت بھی کر رہے ہیں، لوگوں کی مدد بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو بلا کے کہتے ہیں اگر کوئی آ جاتا ہے تو کہتے ہیں تم ہمارے پاس آئے کیوں نہیں، تم اپنے مسائل میں گرفتار تھے، تم مال جمع کرنے کے لیے پریشان تھے، تم ہم سے کہتے میں مال تمہیں عطا کرتا، اگر کوئی مشکل تھی تو اس مشکل کو میں حل کرتا۔ لوگ آتے تھے اور امام ان کی مدد کرتے تھے۔ امام کو بلایا گیا اور اتنی سختی کی گئی، اتنا ظلم کیا گیا امام کے اوپر کہ صرف ایک قید خانہ نہیں بلکہ متعدد قید خانے بدل دیے جاتے تھے۔ جب ظالم دیکھتا تھا کہ جو زندان بان ہے وہ اب ظلم کرنے سے کترانے لگا ہے تو فوراً زندان کو بدل دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ ایک جلاد صفت انسان کو امام کے اوپر مقرر کیا گیا اور اس سے کہا گیا کہ جتنا تم چاہو اور کر سکتے ہو امام کو اذیت دو اور امام کو تکلیف دو۔ اس نے ظلم کرنا شروع کیا امام کے اوپر، امام کو اذیتیں دینا شروع کی، لیکن واپس آیا حاکم کے پاس اور آواز دی کہ میں اس کام کو انجام نہیں دے سکتا۔ کہا کیوں؟ تمہیں تو سارا اختیار میں نے دے دیا ہے۔ کہا میں ان کو اذیت دیتے دیتے تھک جاتا ہوں، لیکن یہ امام سجدہ کرنے سے نہیں سکتے۔ یہ دن میں روزے میں گزارتا ہے اور رات میں قیام رکوع و سجود میں اپنے رات کو گزار دیتا ہے۔ امام کو طلب کیا گیا اور حکم دیا گیا جیسے ہی دربار میں آئے ان کے سر و تن میں جدائی کر دی جائے، لیکن غلام اٹھ کھڑے ہوئے، کہا ہم انہیں قتل ہونے نہیں دیں گے۔ واپس زندان میں بھیجا گیا اور حکم دیا گیا کہ کھانے میں زہر ملا کے امام کے حوالے کر دیا جائے۔ امام نے کھانا تناول فرمایا اور اس کا اثر یہ ہوا امام کا جسم پورا جسم زرد ہو گیا، پورا جسم زرد ہو گیا۔ امام نے آواز دی، اپنے بیٹے کو بلایا
12वें इमाम तशरीफ लाए, कहा मैं पानी पीना चाहता हूँ। कहा साहे आप लिया, इमाम को पिलाना चाहा, लेकिन इमाम पानी न पी सके और इस दुनिया से चले गए। इमाम ने सरसीना को पीटा, आवाज मैं बगैर बाप का हो गया तो यतीम हो गया। लेकिन इमाम ने, आखिरी इमाम ने सिर्फ अपने बाबा पे गिरिया नहीं किया, बल्कि आवाज दी मैं आज की मुसीबत में भी लाभ की अन्नालई का बदलत तुम हुए तुम दमा। ऐ मेरे जद हुसैन, आज इस मुसीबत में भी ऐ मैं अपने बाबा पे सिर्फ गिरिया नहीं करूंगा, बल्कि अपने जद पे रोऊंगा, बल्कि आंसू नहीं बहाऊंगा, बल्कि आंसू के बदले मैं खून के आंसू बहाऊंगा। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। बस खत्म हो रहे हैं, आप अय्याम अज़ाब पे अलविदा कहने के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं और इस अहद के साथ जमा हुए हैं कि ये अय्याम गम तो खत्म हो रहे हैं, लेकिन इमाम की मोहब्बत और उनका मकसद हमारे दिलों में पूरे साल जिंदा रहेगा। परवरदिगारा, अगर हमसे कोई कमी रह गई है तो हमें तौफीक इनायत फरमा कि उस कमी को पूरा कर सके। अगर जिंदा न रहे तो इन आंसुओं की हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया बना दे, और अगर इस अगले साल भी जिंदा रहे तो हमें ये तौफीक दे दे और बेहतरीन तौफीक अता फरमा कि हम इस अज़ादारी को, इन आंसुओं की हिफाजत कर सकें और इमाम का गम उस तरह से मना सके कि जैसा मनाने का हक है। बस अज़ीज़ों, मजलिस खत्म हो गई। ये वो औक़ात है कि और 8 रबीउल अव्वल खास तौर से इमाम हसन अस्करी की शहादत का वक्त है, लेकिन जिन मसाइब का तज़किरा होता है वो मसाइब जनाब उम्मे कुलसूम और जनाब ज़ैनब और उन बीबियों के मसाइब हैं कि जब ये लुटा हुआ काफिला मदीने की तरफ रवाना हुआ। आप तसव्वुर करें, इसलिए कि ये मसाइब सिर्फ सुनने के मसाइब नहीं है, बल्कि तसव्वुर करने के मसाइब हैं। जो इंसान बाहर रहता है और एक अरसा अपनी जिंदगी को बाहर दूसरे मुल्क में गुजारता है, जब आने का वक्त आता है, वापस पहुंचने का वक्त आता है, तो उसकी पूरी तमन्ना होती है और तड़प होती है दिल में कि जब अपने शहर पहुंचूंगा तो वहां सबसे मिलूंगा, एक एक से मुलाकात करूंगा, यहाँ तक के जो दरो दीवार होते हैं उनको भी देखने का इख्तियार होता है। बस अजीजों, यही वजह थी कि जैसे ही मदीना आया और दरो दर दीवार मदीने के नजर आए, अभी तक जो कुलसूम खामोश बैठी हुई थी, एक मर्तबा मदीना तो जद्दना ला तकबीरा फबिल हसरात वल हसान जीना। ऐ मेरे नाना के मदीने, अरे हमारे आने को कबूल न करना, इसलिए कि जब हम यहाँ से गए थे तो हमारी गोदियाँ आबाद थी, हमारे सरों पे हमारे वारिसों का साया था, लेकिन जब वापस आ रहे हैं तो गोदियाँ उजड़ी हुई हैं, हमारे वालियों वारिस का साया हमारे सरों पे मौजूद नहीं है। काफिला मदीने से बाहर रोका गया। बस अजीजों, खत्म कर दिया। इमाम सज्जाद ने बशीर को बुलाया, आवाज दी हम मदीने में फारिग होना चाहते हैं, लेकिन पहले तुम जाओ और मदीने वालों को खबर कर दो कि लुटा हुआ काफिला वापस आ रहा है। बस ये सुनना था कि बशीर मदीने में पहुंचा, आवाज देना शुरू किया, या अहला यसराब ला मुकाम लकुम क़तल हुसैन फदमुई मिदरारू। अरे मक्तल ने लिखा है, इस जुमले का सुनना था कि मर्द और खवातीन अपने अपने घरों को छोड़ के बाहर आ गई। क्या देखा? अरे लुटा हुआ काफिला है कि जो मदीने में वारिद हुआ है। एक मर्तबा ज़ैनब उम्मे कुलसूम ने अपने आप को रोज़े रसूल में गिराया, आवाज दिया, नाना आपका हुसैन मारा गया, हुसैन आ गया। इसी असना में एक खातून है कि जो कभी चेहरों को देखती है, कभी गोदियों
जमाल को तलाश। आए हसन अस्करी कहते हैं ले आजा आए हसन अस्करी मारा तुझे बेपता आए हसन अस्करी कहते हैं ले आजा आए हसन अस्करी आपके गम में मां होता है हर खासवा 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 और है हर सुबह आए हसन अस्करी कहते हैं ले आजा आए हसन अस्करी कसो मजलूम को जहर से करके शहीद 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 जालिमों ने की दगा आए हसन अस्करी कहते हैं ले आजा आए हसन अस्करी गैर हलाल से सब्ज है सारा बदन 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 टुकड़े जिगर हो गया आए हसन अस्करी कहते हैं ले आजा आए हसन अस्करी जुल्मों से तब से गया हो गए रोज़ातिमा जुल्मों से तब से गया हो गए रोज़ातिमा होना हुआ सामरा आए हसन अस्करी कहते हैं ले आजा आए हसन अस्करी जिसे खस्ता जिगर करती है रो रो ये 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 कोई नहीं आसरा आए हसन अस्करी कहते हैं ले आजा आए हसन अस्करी आज मजलूम पर देख के जुल्म सितम आपसे मजलूम पर देख के जुल्म सितम आपसे मजलूम पर देख के जुल्म सितम आपसे मजलूम पर देख के जुल्म सितम होते हैं अहले अज़ा आए हसन अस्करी कहते हैं अहले अज़ा आए हसन अस्करी अंजुमे नाचिज़ कीजिए मौला मदद अंजुमे नाचिज़ कीजिए मौला मदद अंजुमे नाचिज़
कीजिए मौला मदद अंजुम